السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے، میرے چاہنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر ویورز، ایک بار پھر تعلیمی رابطہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میرے تعلیمی رابطہ چینل کو خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف، لیکن میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے شروع سے آخر تک دیکھنا ہے۔ جس چیز کی سمجھ نہ آئے آپ نے کمنٹس میں پوچھ لینا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہماری آج کی ویڈیو 10th کے جنرل سائنس کے گیسٹ پیپر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں میں آپ لوگوں کو موسٹ امپورٹنٹ 2024 کے جنرل سائنس کے گیسٹ پیپر بتاؤں گا، جس میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن شیئر کروں گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس سب سے پہلے امپورٹنٹ لانگ کوسچنز ہیں، جس میں ہمارا فرسٹ کوسچن ہے واٹ از تھرمل پولوشن، ہاؤ اٹ از پروڈیوسڈ اینڈ اٹس ایفیکٹس آن دا انوائرمنٹ۔ بلکہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کہنے والا ہوں کہ میں یہ گیسٹ پیپر جو ہے انگلش میڈیم میں بنائے ہیں، لیکن چونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جنرل سائنس کو اردو میڈیم میں رکھتے ہیں، تو انگلش میڈیم والے جسٹ اس کو دیکھتے رہیں۔ میں اس کو انگلش کو نا اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا اردو میڈیم والوں کے لیے، تو اردو میڈیم والے کوشش کریں، تھوڑی سی زحمت کر لیں، معذرت اس چیز کے لیے۔ آپ لوگ رجسٹر اوپن کریں، ویڈیو کو 0.5 سپیڈ پہ چلائیں۔ جو کوسچن میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو آپ رجسٹر پہ رفلی لکھ لیں، تاکہ آپ کو بعد میں مشکل نہ ہو کہ پتہ نہیں سر نے کون سا کوسچن بتایا تھا کون سا نہیں، تو آپ اس کو رفلی لکھ لیں۔ تھرمل پولوشن کیا ہے، اس کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کے ایفیکٹس انوائرمنٹ، ماحول پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے سیکنڈ، انرجی کی ضروریات پر نوٹ لکھیں، یعنی انرجی ہمیں کیوں ضروری ہوتی ہے اس پر نوٹ لکھیں۔ میں بھی کوسچنز بک کے اندر ایسے نہ لکھے ہوں، لیکن آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہنٹ دے رہا ہوں کہ یہ کوسچن آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ آپ بک میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 ہے میتھڈ آف پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی، یعنی ٹریڈیشنل انرجی کو، بجلی کو پیدا کرنے کے ٹریڈیشنل جو ہے وہ روایات کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کوسچن ہمارا 4تھ کوسچن ہے میئرز ٹو پریزرو انرجی، انرجی کو پریزرو کیسے کیا جاتا ہے، اس کو مطلب میئر کرنے کے، پریزرو انرجی کو پریزرو کرنے کے طریقے بیان کریں۔ میئرمنٹ کہتے ہیں پیمائش کو، کیسے پیمائش کی جاتی ہے انرجی کی۔ رائٹ اے نوٹ آن انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، ڈیگریڈیشن ماحولیاتی ڈیگریڈیشن پر نوٹ لکھیں، ٹھیک ہے۔ رائٹ اے نوٹ آن کنونشنل کرنٹ، کنونشنل کرنٹ پر نوٹ لکھیں۔ یہ لانگ کوسچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اسٹرکچر اینڈ یوزز آف ایمامیٹر اینڈ والٹ میٹر، سوری اسٹرکچر، آپ نے اب یہ بات یاد رکھیے گا، اس نے اسٹرکچر کی بات کی ہے، تو یہاں پہ آپ کے پاس والٹ میٹر اور ایمامیٹر جو ہے، اس کی میں بھی آپ کے پاس بک میں ڈایاگرام ہو تو آپ ساتھ ڈایاگرام بھی بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ نے یوزز بتانے ہیں، ساتھ میں اس کا اسٹرکچر بھی بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹرکچر کو ڈایاگرام بھی کہتے ہیں، شناخت کے لیے جو بھی آپ اس کو سمجھے، بس ڈایاگرام آپ نے بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ واٹ از ملٹی میٹر، ملٹی میٹر کیا ہے، اٹس فنکشن یوزز، اور اس کے جو یوزز ہیں، فنکشنز ہیں، وہ بھی آپ نے لکھنے ہیں۔ اور حملہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حملہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا۔ امپورٹنٹ تو یہ ویسے سارے کوسچنز جو میں اب تک بتا چکا ہوں، یہ میں نے لکھے ہیں۔ ایکسپلین ڈی سی اینڈ اے سی کرنٹ، ٹھیک ہے۔ ڈائریکٹ کرنٹ اور اے سی کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے، بھول گیا ہوں میں، تو خیر پڑھا نہیں، لیکن ایک ٹائم میں نے ہلکا سا اس کو ٹچ کیا تھا، پڑھایا تھا اسٹوڈنٹس کو۔ جو بھی ہے، اے سی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے اور اس کے یوزز بھی بتانے ہیں، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اگر اس میں ڈایاگرام ہے تو ڈایاگرام لازمی بنانے ہیں۔ اگر آپ لوگ اچھے مارکس لینا چاہتے ہیں تو ڈایاگرام جس بھی کوسچن میں ہوگی وہ ڈایاگرام آپ نے بنانی ہے۔ اسٹرکچرز اینڈ فنکشنز آف گیلوینومیٹر، گیلوینومیٹر کے اسٹرکچر بھی بنانا ہے۔ اب اس کا دیکھو یہ میٹر ہے گیلوینومیٹر، ٹھیک ہے۔ اس کے آپ نے فنکشنز بتانے ہیں، یوزز بتانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا اسٹرکچر بھی بنانا ہے۔ رائٹ اے نوٹ آن ٹائپس، چارجنگ اینڈ ڈسچارجنگ آف کیپیسٹر، کیپیسٹر کی آپ نے ٹائپس لکھنی ہے، جتنی بھی اس کی ٹائپس ہیں۔ اس کی چارجنگ اور ڈسچارجنگ پر بھی آپ نے نوٹ لکھنا ہے۔ ٹائپس آف ریڈیشن، ریڈیشن کی ٹائپس لکھنی ہے، شعاعیں جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دیئر کریکٹرسٹکس یا فیچر، اور اس کی کریکٹرسٹکس، خصوصیات وغیرہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ رائٹ اے نوٹ آن دا اسپیس پروگرام آف پاکستان، پاکستان کے اسپیس پروگرام پر نوٹ لکھیں، جیسے ہمارا سپارکو ہے، اس پہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے۔
ڈینجر آف نیوکلیئر فیول کی جو نقصانات ہیں وہ بیان کریں. واٹ آر ریڈیو آئسوٹوپس کیا ہیں ریڈیو, اور اس کی آپ نے بینیفٹس لکھنے ہیں, جو بھی اس کے فائدے ہیں. ٹھیک ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹ. نیکسٹ ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوسچنز ہے. پہلا کوسچن ہمارا ورک اور انرجی کے درمیان جو ہے ریلیشن شپ اور ان کے درمیان فرق بیان کرنا ہے. ڈیفینیشنز آپ نے انرجی کی جتنی بھی ٹائپس ہیں ان کی ڈیفینیشنز یاد کر لینی ہیں. اس کے بعد ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی جتنی ڈیفینیشنز ہے وہ آپ نے کر لینی ہے. فوسل فیولز کیا ہیں, سولر پاور اور سولر انرجی میں فرق بیان کریں. ڈیفینیشن آف دا فالوئنگ, یہ نیچے جتنے بھی باکسز کے اندر کوشچن دیے گئے ہیں ان کی ڈیفینیشنز آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے. سولڈیا ویسٹ, بایو ماس, پاورز اینڈ اٹس فارمولا. پاور, ٹھیک ہے, پاور اور اس کا فارمولا لکھنا. BTU, گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, نیوکلیئر ویسٹ کیا ہوتا ہے, کنزرویشن آف انرجی کیا ہے. اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 ہے کرنٹ الیکٹریسٹی یا الیکٹرک یونٹ جو بھی ہے, یہ شاید مسٹیک ہوگی ہے. ڈیفینیشن آف دا فالوئنگ, نیچے جو بھی کوشچنز ہیں ان کی آپ نے ڈیفینیشنز لکھنی ہے. جیسے ہمارے پاس فرسٹ ہے کنونشنل کرنٹ, رینڈم موشن, ٹھیک ہے, رینڈم حرکت جسے کہتے ہیں. اوہم لا, الیکٹرک ڈائی الیکٹرک کیپیسٹر, فیراڈ, ویریبل کیپیسٹر, یہ فیراڈ واللہ عالم شاید غلط ہوگی اسپیلنگ. ٹرانسفارمر, فیوز, سولر پینل اور پوٹینشیل ڈفرنس, ان کی ڈیفینیشن کرنی ہے. دین کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس, یہ شارٹ کوشچن ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, آپ نے جو ہے اسٹیپ اپ اور اسٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی جو ہے ان میں فرق بیان کرنا ہے, یعنی ان کی ڈیفینیشن یاد کر لیں, ایک آدھا فارمولا یاد کر لیں, آپ کا فرق ہو جائے گا. کوشچن نمبر 3 ہے ڈفرنس بٹوین DC اینڈ AC. DC اور AC میں آپ نے فرق بیان کرنا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ یونٹ نمبر 9 ہے ہمارے پاس بیسک الیکٹرانکس. ٹھیک ہے, بیسک الیکٹرانکس میں ہمارے پاس جو فرسٹ شارٹ کوسچنز ہیں اس میں ہم نے کچھ ڈیفینیشنز بیان کرنی ہے, یعنی لکھنی ہے, یاد کرنی ہے. سیمی کنڈکٹر کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے, ڈوپنگ کی کرنی ہے, سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ کی کرنی ہے, فوٹو ڈائیوڈ کی آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے, سافٹ ویئر کی کرنی ہے, ہارڈ ویئر کی بھی کر لیجیے گا, ڈیٹا مینجمنٹ این ٹائپ اینڈ پی ٹائپ کی, سیمی کنڈکٹرز کی اور فلاپی ڈسک کی. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ ڈیفینیشن کرنی ہے, کوشچن کرنا ہے شارٹ کوشچن, وہ ہے آپ نے ریم اور روم میں رینڈم ایکسیس میموری اور ریڈ اونلی میموری جو ہے ہمارے پاس, ان کی ڈیفینیشنز آپ نے یاد کر لینی, یعنی ان کا ڈفرنس آپ نے لکھنا ہوگا. اس کے ساتھ آپ ان کی ٹائپس بھی یاد کر لیجیے گا. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ, روم کی بھی ہیں اور ریم کی بھی ٹائپس ہیں فردر, تو ان کو آپ کر لیجیے گا. نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ کوشچن ہے ڈفرنس بٹوین ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن آپ نے لکھنی ہے, یاد کرنی ہے. جب آپ کے پاس ایک کوشچن میں آئے گا تو آپ نے ڈفرنس 2 3 پوائنٹ لکھ کے فنش کرنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کوشچن ہے اینالوگ کوانٹیٹیز. کوشچن نمبر 5 ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. کوشچن نمبر 6 ہے ٹیلی کمیونیکیشن. ٹھیک ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹ. نیکسٹ ہمارے پاس یونٹ نمبر 10 ہے جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونٹ میں سے فرسٹ کوشچن جو ہمارا شارٹ ہے اس میں آپ نے ڈیفینیشنز کرنی ہے. وہ ہے ہمارے پاس ہولوگراف, لیتھوٹرپسی, ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد فارماسیوٹیکل کیمسٹری, فارمیسی, ریڈیو ایکٹیویٹی اور یہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس. کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس ڈیفینیشن اینڈ یوزز آف آئسوٹوپس. آئسوٹوپس کے یوزز اور ڈیفینیشن کرنی ہے. الٹرا ساؤنڈ اور اس کے یوزز کرنے ہیں. ڈفرنس بٹوین EEG اور ECG کا کرنا ہے. ٹھیک ہے. MRI کیا ہوتا ہے, اس کے 2 یوزز لکھیں. اسی طرح EEG کیا ہوتا ہے, اس کے 2 یوزز لکھیں. ECG کیا ہوتا ہے, اس کے 2 یوزز لکھیں. AC کیا ہوتا ہے, اس کے 2 یوزز لکھیں. DC کیا ہوتا ہے, اس کے 2 یوزز لکھیں. اس طرح کے کوشچنز بن کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ. اینجیوگرافی کیا ہے, اس کے بعد 2 ways ٹو پروٹیکٹ فرام ریڈیو ایکشن. ریڈیو ایکشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اس کے 2 طریقے آپ نے بتانے ہیں. ٹھیک ہے, 2 راستے یا 2 طریقے یا 2 یوزز آپ نے پتہ ہونے چاہیے آپ کو, یا 2 احتیاطی تدابیر آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس طرح سے کوشچن کو گھما پھرا کے دیا جا سکتا ہے. ہو اینڈ وین ڈسکورڈ ریڈیو ایکٹیویٹی. ریڈیو ایکٹیویٹی کو کب اور کس نے ایجاد کیا تھا, دریافت کیا تھا. کریکٹرسٹکس اینڈ فیچرز آف گیما ریڈیشن. گیما ریڈیشن پر آپ جو ہیں اس کی آپ نے فیچرز بتانی, خصوصیات بتانی ہیں. گیما ریز کیا ہوتی ہیں, الفا ریز کیا ہوتی ہیں, بیٹا ریز کیا ہوتی ہیں, ان کو آپ کر لیجیے گا. سینٹریفیوگیشن کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کرنی. یونٹ نمبر 11 اسپیس اینڈ نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان. ٹھیک ہے, جسے اسپارکو کہتے ہیں. تو اس کا پہلا شارٹ کوشچن ہے واٹ از اسپیس یونٹ, اسپیس سوٹ جو مطلب کہ جو اسپیس پرسن ہوتا ہے جو اسپیس میں جاتا ہے, جسے ایسٹروناٹس کہتے ہیں,
وہ کون سا سوٹ پہنتا ہے اس کو اسپیس سوٹ کہتے ہیں. سوری. آبجیکٹیوز آف اسپارکو. اسپارکو کے آبجیکٹیوز کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں. واٹ از این آرٹیفیشل سیٹلائٹ. آرٹیفیشل سیٹلائٹ کیا ہے, یا اس کو مصنوعی سیٹلائٹ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. رائٹ فل فارم آف اسپارکو. اسپارکو کا فل فارم لکھنا ہے آپ نے, اور یہ کب بنی تھی اسپارکو ایجنسی. ٹھیک ہے, یہ ہماری جو ہے نا نیوکلیئر ایجنسی ہے. ٹھیک ہے, جب بھی ہمارا راکٹ چاند پر جاتا ہے یہ اسپارکو اس کو بھیجتا. اب تک خیر گیا تو نہیں, لیکن اسپارکو جیسے امریکہ کا ناسا ہے, انڈیا کا ارسا ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح رشیا کا ہے. 5 یہ بھی کوشچن آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کتنے ملکوں نے اسپیس پر جو ہے وہ انالیٹیکل کوشچن میں پوچھ سکتا ہے کتنی کنٹریز نے اسپیس پر اپنے جو ہے راکٹ بھیجے ہیں. تو 5 کنٹریز ہے. ابھی ریسنٹلی انڈیا نے بھیجا ہے, اس سے پہلے 4 تھے. ٹھیک ہے, جس میں جاپان ہے, انڈیا ہے, رشیا ہے, امریکہ ہے, اور ایک اور کنٹری ہے مجھے نام بھول گیا, چلیں جو بھی ہے, لیکن 5 ہے. اس کے بعد کینپ کیا ہے. ٹھیک ہے, کانپ یہ کے سے آنا تھا. ٹھیک ہے, یہ ریسرچ نیوکلیر پاور ریسرچ ہے کراچی میں, جہاں پہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں نیوکلیر وغیرہ سے. رول آف NIFA. NIFA کا آپ نے رول کردار ادا کرنا کا کیا کردار ہے یہ بیان کرنا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ تھے ہمارے آج کے جنرل سائنس کے موسٹ امپورٹنٹ شارٹ کوشچن اور لانگ کوشچن سے ریلیٹڈ گیسٹ پیپر. تو آپ لوگوں نے ان کو خود بھی یاد کر لینا, اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ان کو شیئر کر لینا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اپنی نئی آنے والی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.